شان صدیق اکبر تو قربان میں، شان صدیق اکبر تو قربان میں، رازدار نبوت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر تو قربان میں، رازدار نبوت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، صداقت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، سراپا صداقت کی کیا، سارے کہنا کیا بات ہے، سراپا صداقت کی کیا بات، اور کملی والے جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ جس کو امامت ملی، کملی والے جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تختے خلافت کیا بات ہے، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تختے خلافت اور غار ہے یہاں کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے، ایک طرف یار ہے، ایک طرف مار ہے، غار ہے یہاں کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے، ایک طرف مار ہے، زہر پاؤں میں ہے، زہر پاؤں میں ہے، گود میں دلدار ہے، زہر پاؤں میں ہے، گود میں دلدار ہے، تیرے صدیق قسمت کی کیا بات ہے، تیرے صدیق قسمت کی کیا بات ہے، ساری خالق کی رحمت ہے،
سمیٹے ہوئے جس جگہ صدیق لیٹے ہوئے ساری خالق کی رحمت سمیٹے ہوئے جس جگہ صدیق لیٹے ہوئے جن سے محبوب خالق محبت کرے جن سے محبوب خالق محبت کرے ان کی سچی محبت کی کیا بات ہے جن سے محبوب خالق محبت کرے محبت کیا بات ہے شان صدیق اکبر تو قربان میں رازدار نبوت کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت عزیز محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی قلت ہے، آج کا ہمارا موضوع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے ہے۔ آپ کی شان عظمت وراء الورا، رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جیسے تم سے پہلے لوگ لے کے آئے، کما آمن الناس، تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح، کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے، کہتے ہیں نعوذ باللہ جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا اصل میں بے وقوف تم ہو، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کہتے جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے ہم اس طرح ایمان لے کے آئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ انہیں بے وقوف کہتے ہو، اصل میں بے وقوف تم ہو، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور اس بات کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اندازہ بھی نہیں ہے۔ 22 جمادی الثانی کو افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وصال مبارک کا دن ہے، اور یہ مہینہ، یہ سارا مہینہ جو ہے آپ کی عظمت اور شان کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ ہواؤں کا رخ تو بہت سارے لوگ دیکھ کر آ جاتے ہیں نا، جس کی بلے بلے ہوتی ہے اسے دیکھ کر تو لوگ بہت سے آ جاتے ہیں، لیکن جس وقت ہوا بالکل بھی نہ چل رہی ہو، اتنا پتا ہو کہ حق کس طرف ہے، سچ کس طرف ہے، تو اس وقت جو لوگ سب سے پہلے نکل کر آتے ہیں ان کے امام کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ جو سب سے پہلے نکل کر آتے ہیں ان کے امام کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات بتائی حسن ظن کے لیے فخر کرتے ہوئے، یہ بات بتائی کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا انہوں نے مجھ سے معجزہ طلب کیا،
معجزہ دکھاؤ، آپ نبی ہیں اللہ کے تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، ہمیں کوئی دلیل دیں۔ حضور فرمایا میں نے انہیں دلیلیں دیں، میں نے انہیں معجزہ دکھایا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہے جسے میں نے صرف اتنا کہا تھا اے ابو بکر کلمہ پڑھ لے، اور ابو بکر نے کوئی دوسری بات نہیں کی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تو نے میرے ساتھ مدینے کو ہجرت کرنی ہے، مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام نے اتنا جملہ کہا ہی تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری تیار ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ حضور میں ذرا 1 منٹ ہو کے آیا، یا میں 1 منٹ گھر جوتی کوئی ڈال آؤں یا کوئی کپڑا لے آؤں، نہ فوری تیار ہو گئے۔ حضور علیہ السلام فرمایا ابو بکر اب بھی نہیں جانا، ہم کسی دن رات کو جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں جس دن سے حضور نے فرمایا نا اے ابو بکر تو نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے، آپ فرماتی ہیں اس دن سے میں نے ابھی کبھی بھی اپنے بابا کو رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، رات کو سوتے نہیں دیکھا۔ حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم انتظار کریں، دیکھیں کہ کب جو ہے وہ اب کام جانا ہو، کسی دوست کو کہہ دینا ہم نے فلان جگہ پہ جانا ہے، وہ پہلے تو فون کروائے گا یا فون اٹھائے گا نہیں، تلے کروائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہے، حضور نے جب کہہ دیا نا تو سیدنا ابو بکر صدیق، آپ ادھر کھڑے ہو جائیں نا 2 منٹ کھڑے ہو جائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام نے کہہ دیا نا کہ اے ابو بکر تو نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے، تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رات کو سوتے نہیں ہیں، رات کو نہیں سوتے، توجہ میری طرف مطلوب کیجئے گا، رات کو نہیں سوتے، جاگتے رہتے ہیں، ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں صبح کو تھوڑی سی اونگ لے لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، لیکن ساری رات دروازے کے پاس کھڑے رہتے ہیں، اپنے محبوب کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جس رات سفر کرنا تھا آپ آئے، دروازے پر دستک دینے کے لیے آپ نے ہاتھ رکھا، ابھی ہاتھ رکھنا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں یہ بات کہ میرا محبوب جب گھر تشریف لے کر آئے تو میرے محبوب کو دروازہ کھٹکھٹانا نہ پڑے، میرے محبوب کو باہر کھڑا نہ ہونا پڑے، میرا محبوب جب تشریف لے کے آئے تو سیدھا اندر ہی آ جائے۔ حضور نے جس وقت دروازہ کھولا نا کیا دیکھتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق دروازے کے پیچھے کھڑے، فرمایا اے ابو بکر سویا نہیں؟ عرض کرتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے کہا ہے نا سفر پہ جانا ہے اس دن سے کبھی میں رات سویا ہی نہیں، اس دن سے کبھی میں رات سویا ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہے پیار، یہ ہوتی ہے محبت۔ آج لوگ کہتے ہیں زیادہ آنے جانے سے محبتیں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک دل کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک دل کا معاملہ ہے۔ جس طرح لوگوں کو سونے کی عادت ہو جاتی ہے، کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، اسی طرح لوگوں سے ملنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے، ملنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ محدث دہلوی عبدالحق شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انس بن مالک مروی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو ذرا وقفے سے ملا کرو، محبتیں بڑھتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، آپ نے یہ بات کو سن لیا، جس وقت بات کو سنا نا، آپ بات سنتے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور پیچھے سے ہی نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ظہر پڑھی، مغرب پڑھی، عصر پڑھی، پیچھے سے ہی پڑھ کر چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس ابو بکر نہیں نظر آ رہا، محبت تھی نا، ملے نہیں۔
تو کہہ رہے ہیں انس ابو بکر نہیں نظر آ رہا. حضرت انس بن مالک نے دوسری بات نہیں کی, سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر چلے گئے. گھر جاتے ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ملتے ہیں. کہتے ہیں اے ابو بکر تم مسجد میں نہیں آیا یار, تیرا صبح سے حضور پوچھ رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے دوسری بات نہیں کوئی کی, دوڑے دوڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. فداک ابی و امی یا رسول اللہ حکم ہو. حضور فرمایا اے ابو بکر صبح کا تو نظر نہیں آیا, کہاں پہ رہتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے گھٹنوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیا, ہاتھ باندھ دیے, آنکھوں میں اتھرو آ گئے. عرض کرتے ہیں سونیا میں کیا بتاؤں میرا صبح کا دن کس طرح کا گزرا ہے, میں کیا بتاؤں میں صبح کا میرا دن کس طرح کا گزرا ہے. حضور آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے ابو بکر ہاں کہا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے, لیکن اے ابو بکر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا. کہتے ہیں نا مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ, وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق ملے نہیں تو حضور کے دل میں محبت اور عقیدت ہے کہ ابو بکر کب آئے گا, کب ملے گا. یہ پیار ہے, یہ محبت ہے. جامع ترمذی میں موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو سن لو, میری اور ابو بکر صدیق کی رفاقت کو دنیا تک نہ سمجھنا. جس طرح ابو بکر کا آج ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے نا, بروز قیامت جب میں قبر سے نکلوں گا تو اسی طرح ابو بکر صدیق میرے ساتھ نکلے گا. جامع ترمذی میں موجود ہے. جامع ترمذی میں حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں درخت کے نیچے بیٹھا, درخت نے مجھے نصیحت کر دی, درخت نے نصیحت کی اے سری سکتی میری طرح کا بن جانا, میں خود دھوپ میں رہتا ہوں لوگوں کو چھاؤں دیتا ہوں, لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں انہیں پھل دیتا ہوں. حضرت سیدھی سکتی کہنے لگے بھئی بات تو تیری ٹھیک ہے, تو لوگوں پہ احسان کرتا ہے, لیکن تیری اخیر اچھی نہیں ہے, آخر کار تیرا جل جانا ہے, خاک آلود ہو جانا ہے, تیری اخیر اچھی نہیں ہے. کہنے لگا ہاں مجھ میں ایک جو ہے نا نقص پایا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کون سا نقص پایا جاتا ہے؟ عرض کرتا ہے سونیا بس میرے میں نقص یہ پایا جاتا ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے نا میں ادھر کا ہو جاتا ہوں, کہتے ہیں نا ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے ہو کے مریے. در پکڑنا ہے تو ایک ہی پکڑو, ایک کے ہی ہو کے مرو. سیدنا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے. فرماتے ہیں اگر در پکڑنا ہے تو اس سونے کا پکڑ لو, اس سونے کا در پکڑ لو گے نا پھر تمہیں کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سونے کا در پکڑ لو, ایک کے در پکڑ لو تو اس کے ہی ہو کے مر جاؤ. کہنے لگا رب تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند نہیں کہ جدھر کی ہوا چلتی میں ادھر کا ہو جاتا ہوں, رب تعالیٰ کو یہ ادا میری پسند نہیں ہے, اس وقت سے میری اخیر جل جانا ہے, خاک آلود ہو جانا ہے. یہ ایک درخت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی فجر کی. فرماتے ہیں اے صحابہ آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ کھڑا کیا, عرض کرتے ہیں سونیا میں نے رات کو عشاء کے وقت ارادہ کیا تھا کہ آج میں روزہ رکھوں گا, لیکن روزہ میں نے ترک کر دیا, نہیں رکھا. حضرت عمر فاروق بیٹھے, حضور فرمایا آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں سونیا روزہ رکھا ہے الحمدللہ آج, لیکن سونیا میں نے بتانا نہیں تھا, آپ نے اگر پوچھ لیا تو میں نے بتا دیا. آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا آج کسی نے بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ کھڑا کیا, کہنے لگے حضور ابھی تو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, گھر جائیں گے پھر ہی کسی کی تیمارداری کریں گے. حضور فرماتے ہیں اے عمر رک جا, ٹھہر جا, صبر کیا کر, رک تو جا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کرتے ہیں سونیا ماں زاغ دیا نینا والیا, میرا ایک یار ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف, 2-3 دن ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے. میں نے رات کو پتہ کروایا کیا وجہ ہے, تو وہ بیمار تھے. تو میرا یار ہے, مجھے پتہ ہے وہ رات کو جلدی سو جاتا ہے, تہجد کے ٹائم اٹھ جاتا ہے, تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے وہ. تو اس وجہ سے سونیا جب میں مسجد میں آنے لگا تھا نا, میں پہلے اس کی تیمارداری کر کے آیا ہوں. یہ گویا اس طرح جس طرح شان ابو بکر صدیق بتائی جا رہی ہے, شان ابو بکر صدیق کا جلسہ ہو رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ میرا ابو بکر صدیق جو ہے نا اس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا کہ سونا کن کاموں میں راضی ہے, سونے کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں, کن کاموں میں راضی ہے. اب حضرت عمر فاروق نے سر کو جھکا لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا بھائی کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت عمر فاروق پھر کھڑے ہوئے, کہنے لگے حضور ابھی تو فجر کی نماز پڑھی ہے, ابھی کوئی گھر جائیں گے, کوئی چیز خریدیں گے, پھر ہی کسی کو کوئی چیز کھلائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے عمر رک جانا, ٹھہر جا, صبر کیا کر, دیکھی جا بس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اتنا جملہ کہا کہ کسی مسکین کو کھانا کھلایا, سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ کھڑا ہو گیا. عرض کرتے ہیں سونیا جس وقت میں فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہوں تو میرے ساتھ چھوٹا بیٹا بھی نیند سے بیدار ہو گیا, کھڑا ہو گیا اور مجھے اماں کو کہنے لگا کہ اماں جان مجھے بھوک لگی ہے, کوئی مجھے چیز دے دیں, روٹی بنا دیں. اماں نے 2 روٹیاں بنائی, ایک اس نے کھا لی, ایک ابھی ہاتھ میں پکڑی تھی. فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں میں نے دروازہ کھولا, باہر دیکھتا ہوں ایک مسکین کھڑا ہوا ہے, فقیر کھڑا ہوا ہے. آ گیا دروازے پہ, کہنے لگا اے ابو بکر میں رات سے انتظار کر رہا ہوں, بھوکا ہوں, روٹی کی طلب ہے, اے ابو بکر مجھے روٹی کھلا دو. سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں سونیا بچے نے ایک روٹی کھائی تھی, ایک ہاتھ میں پکڑی تھی, وہ میں نے روٹی مسکین کو دے دی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ ادائیں, پتہ تھا نا حضور کو میرے صحابہ میں یہ چیزیں خصلتیں پائی جاتی ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق کو جس وقت یہ باتیں حضرت عمر سن رہے ہیں نا تو چپ کیے ہوئے ہیں. صحابہ سارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھپ کے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں. پتہ تھا نا بولے گا تو ابو بکر ہی بولے گا. اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا ان چیزوں میں کہ میرا محبوب, میرا سونا کن چیزوں میں راضی ہے. میرے سونے نے حکم دیا ہے مسکینوں کے ساتھ پیار کرو, محبت کرو, بیماروں کی تیمارداری کرو, ملنے کے لیے جاؤ تو کوئی چیز لے جاؤ, کوئی پھل لے جاؤ. یہ چیزیں تقسیم کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں, کم نہیں ہوتی. حضور نے درس بھی دیا ہے کہ اے صحابہ روزہ رکھا کرو. سب صحابہ نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا. اب اس طرح ڈالا کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق بھی چلتے, جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھتے, جس طرح کھاتے اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق کھاتے.
غار ثور میں جب 3 دن اور 3 راتیں سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب حضور کی تجلیات اتنی ابو بکر صدیق پر پڑ گئی تھی، اتنی تجلیات پڑ گئی تھی کہ جس وقت مدینے واپس آئے نا، کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی اور کچھ نے نہیں کی تھی۔ جنہوں نے حضور کی زیارت کی تھی وہ حضور سے مصافحہ کرتے، دستبوسی کرتے اور بیٹھ جاتے، اور جنہوں نے زیارت نہیں کی تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق سے دستبوسی کرتے اور حضور کو نہ ملتے بیٹھ جاتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جس وقت یہ معاملہ دیکھا نا، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نعوذ باللہ مجھے اللہ کا رسول مان رہے ہیں، نعوذ باللہ، سیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ کوئی میں ایسا کام کروں غلام اور آقا میں فرق تو محسوس ہو، غلام اور آقا میں فرق محسوس ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کیا کیا کہ جو آپ نے چادر اوپر لی ہوئی تھی نا، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ چادر کا سایہ کر دیا۔ چادر کا سایہ کرنا تھا، پتہ لگ گیا لوگوں کو کہ وہ غلام ہے اور یہ آقا ہے، پتہ لگ گیا لوگوں کو۔ تو مفسرین جو ہیں، وہ محدثین، وہ ایسے شارحین جو ہیں، وہ ایسی بات انہوں نے لکھ دی، کہنے لگے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک نیکی کی تھی، حضور کی جو خدمت کی 1 منٹ کے لیے، جو اوپر چادر دی، وہ 1 منٹ کا جو حضرت ابو بکر صدیق نے خدمت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی اس نیکی کا بدلہ دیا کہ قیامت تک اپنی گنبد کا سایہ سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا کر دیا۔ آج بھی سیدنا ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہے قبر منور۔ جب فرشتے آتے ہیں نا حضور پہ درود بھیجتے ہیں تو ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق صحابہ پر بھی بھیجتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق آج بھی ساتھ ہیں، آج بھی ساتھ ہیں۔ جنگ تبوک کے لیے جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا نا، اعلان فرمایا کہ اے صحابہ مال کی ضرورت ہے، اس دنوں سیدنا ابو بکر صدیق کے حالات کمزور تھے، توجہ میری طرف رکھیے گا، حالات کمزور تھے۔ عمر فاروق کے دل میں خیال ہے آج میں ابو بکر سے پہل لے جاؤں گا، جیت جاؤں گا، آج حضور مجھ پہ بڑا خوش ہوں گے، میرے پاس مال ہے، اور ابو بکر صدیق کے آج کل حالات جو ہے وہ خراب ہے، وہ اتنا مال نہیں دے گا۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آدھا مال۔ آج اگر کسی کو کہیں کہ رب کی راہ میں مال دینا ہے، وہ پہلے 100 دفعہ سوچے گا میں کیا کروں۔ وہ والا نوٹ نکالتے ہیں جسے پھٹا ہوتا ہے، جس کے نوٹ بھی چلنے کے قابل نہیں ہوتا، کہیں 100 دفعہ سوچیں کہ گھر کے اخراجات ہیں، نہ۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا، گھر کا آدھا مال لیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، مال پیش کیا، حضور خوش ہوئے، اے عمر اتنا مال لے کے آیا، کچھ گھر بھی چھوڑ کے آیا؟ سیدنا عمر فاروق عرض کرتے ہیں، سونیا آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، گھر جو ہے وہ کام آئے گا، کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء لائی جائیں گی۔ حضرت عمر فاروق نے اتنا جملہ کہا، بیٹھ گئے، حضور بڑا خوش ہوئے۔ اب عمر فاروق کے دل میں خیال ہے آج تو میں سبقت لے جاؤں گا ابو بکر صدیق سے۔ ابو بکر صدیق کے پاس تو اتنا مال نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ کیا کہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سارا مال لے کر۔ حضور نے اعلان فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، مال پیش کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر مال تو بھی لے کر آیا ہے اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا ہے، گھر کوئی چیز سوئی کے برابر بھی نہیں چھوڑی، تو مجھے بتا نا کچھ گھر بھی چھوڑ کے آیا کہ نہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق
جملوں پہ غور کیجئے گا. یہ نہیں کہا کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے آیا. عرض کرتے ہیں سونیا میں اپنے گھر رب اور رب کا رسول چھوڑ کر آیا. اللہ سونیا میں اپنے گھر رب اور رب کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں گھر جو ہے وہ کچھ نہیں چھوڑ کے آیا, سب لے آیا ہوں. جملوں پہ غور. سونیا میں اپنے گھر رب اور رب کا رسول چھوڑ کر آیا. اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. جب رب اور رب کا رسول گھر چھوڑ دیا, پھر رب تعالیٰ نے ایسی برکتیں دی سیدنا ابو بکر صدیق کو. تھوڑی دیر گزری, جبریل امی حاضر ہو گئے. فدا کا بھی یا رسول اللہ, رب تعالیٰ نے پیغام بھیجے, آج میں ابو بکر صدیق سے بڑا راضی ہوں, بڑا خوش ہوں. جس وقت حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو بتایا نا جبریل امی حاضر ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رب تجھ سے بڑا خوش ہے, تو سیدنا ابو بکر صدیق خوشی سے جھوم گئے کہ مجھ سے رب خوش ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس, یہ جو آج کل دریاں ہوتی نا جن میں آلو رکھے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں, گھر کوئی چیز نہیں چھوڑی, ٹاٹ کا لباس سیا اور اسے پہن لیا. تھوڑی دیر بعد جبریل امی پھر عرض کرتے ہیں سونیا رب تعالیٰ کو ابو بکر صدیق کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے, اتنی پسند آئی ہے, اتنی پسند آئی ہے کہ مخلوق جتنے بھی فرشتے ہیں آسمانی سب نے یہ لباس پہن رکھا ہے. رب تعالیٰ کو یہ ابو بکر صدیق کی اتنی ادا پسند آئی ہے کہ سب فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا, سب کچھ, کوئی چیز گھر نہ رکھی. آپ کی شان عظمت وراء الورا. آخری بات پیش کر کے اجازت چاہوں گا. مدینے میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی, لاوارث تھی, اس کا کوئی وارث نہیں تھا, کوئی وارث نہیں تھا. اس نے کیا کیا کہ وہ بڑا پریشان رہنے لگی کہ کوئی وارث بھی نہیں ہے, گھر کا خرچہ بھی ہے, اور بھی بڑے معاملات ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کو پتہ لگ گیا. گھر حاضر ہو گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, بڑھیا باہر آتی ہے. فرمایا اے بڑھیا مجھے پتہ لگا ہے تیرا کوئی وارث نہیں ہے, میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. اجازت دی بڑھیا نے. سیدنا ابو بکر صدیق روزانہ آتے ہیں, گھر کی صفائی کرتے ہیں, اس بڑھیا کو کھانا کھلاتے ہیں. گھر کا جو گڑھا ہے اسے کنویں پر لے جاتے ہیں, پانی بھر کے لے کے آتے ہیں, پانی بھر کے لا کے رکھتے ہیں. اس بڑھیا کو خرچہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بندے کو میں نے کہہ دیا ہے, اسے میں نے پیسے اسے میں نے کہہ دیا, اگر بڑھیا تجھے پیسوں کی ضرورت ہوئی نا تو اس سے لے لیں, اس سے پیسے لے لینا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی عرصہ اس بڑھیا کی خدمت کرتے رہے. گھر کی صفائی کر کے جا رہے ہیں, خرچہ دے کر جا رہے ہیں, کنویں سے مٹکا بھر کے رکھ کے دے کے جا رہے ہیں. بڑھیا کہنے لگی اے شخص بتا نا مجھے تیرا نام کیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اے بڑھیا تو نے نام سے کیا لینا ہے, میں تیری صفائی کر دیتا ہوں, تیرے کام کر دیتا ہوں, ٹھیک کر رہا ہوں نا, بس تو دعا کر دیں کہ رب تعالیٰ قبول فرما لے. سیدنا ابو بکر صدیق یہ بات کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. کئی سال خدمت کرتے رہے. حضرت عمر فاروق کو پتہ لگا کہ فلاں علاقے میں ایک بڑھیا جو ہے لوارث ہے. سیدنا عمر فاروق حاضر ہوئے, آ کے بڑھیا کو کہنے لگے بڑھیا مجھے پتہ لگا ہے تیرے حالات کمزور ہیں, میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. اے بڑھیا میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. جس وقت سیدنا عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا, بڑھیا کھولتی ہے, دیکھتی ہے کہ باہر کوئی شخص آیا ہے. کہنے لگی کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق کہنے لگے عمر بن خطاب آیا ہے. حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے بڑھیا میں خدمت کرنا چاہتا ہوں تیری. بڑھیا کہنے لگی نا ایک شخص آتا ہے, وہ میری گھر کی صفائی بھی کرتا ہے, میری خدمت بھی کرتا ہے, کھانا بھی دیتا ہے, خرچہ بھی دیتا ہے, گڑھے میں مٹکے میں پانی بھی بھر کے لے کے آتا ہے, تیری مجھے ضرورت نہیں. حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ اس سے بھی کام کروا لیا کر, کوئی آدھا کام مجھ سے بھی کروا لیا کر, آدھا کام مجھ سے بھی کروا لیا کر. بڑھیا کہنے لگی نا مجھے ضرورت نہیں ہے.
حضرت عمر کہنے لگے اے بڑھیا مجھ میں کوئی نقص ہے, مجھ سے کیوں نہیں کام کرواتی؟ بڑھیا کہنے لگی ہاں تجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے, تجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھ میں کیا فرق ہے؟ بڑھیا کہنے لگی تو آج پہلی مرتبہ آیا ہے نا, اور آتے ساتھ تو نے بتایا عمر بن خطاب آیا, اپنا نام بھی بتایا, اپنے باپ کا نام بھی بتایا ہے. وہ شخص کئی سالوں سے آ رہا ہے, اس نے آج تک اپنا نام ہی نہیں بتایا. تجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے. وہ میری خدمت بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اس نے آج تک اپنا نام نہیں بتایا. حضرت عمر فاروق جلالی تھے نا, جلالی تھے. طبیعت میں جلال آیا, یہ بڑھیا مجھ سے کام کیوں نہیں کرواتی ہے. چھپ گئے ایک سائیڈ پر, انتظار کرنے لگے. جس وقت رات کا پہر ہوا نا, ایک شخص جو ہے چادر تانی ہوئی ہے اس نے, اور چھپکے سے جا رہا ہے, پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے آواز دی, کہا کون ہے, کون سا شخص ہے جو اتنی رات کو جا رہا ہے؟ جس وقت چادر ہٹائی دیکھتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عرض کرتے ہیں ابو بکر تو نے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ڈالی. یہ جس طرح آج کل ہماری جوتی ہے نا, پہلے زمانے میں اس طرح جوتی نہیں ہوتی, لکڑی کی ہوا کرتی تھی جنہیں کھڑاوے کہا جاتا تھا. آواز آتی تھی جب کوئی چلتا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے اے عمر, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بندہ تنگ ہو, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بندہ تنگ ہو, کسی کی نیند میں خلل آئے, میں اس وجہ سے ننگے پاؤں جا رہا ہوں. حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر مجھے پتہ ہے تو اس بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہے, ذرا اتنا تو بتا کتنے سال ہو گئے ہیں تجھے تو اس کی خدمت کر رہے. سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں, کہنے لگے اے عمر فاروق بس تو یہ دعا کر کہ میرا آنا جانا رب تعالیٰ قبول فرما لے, میرا آنا جانا رب تعالیٰ قبول فرما لے. سیدنا عمر فاروق آپ بھی دیکھے اور آپ بھی خوشی سے لہر اٹھے کہ اے ابو بکر تیری اتنی اتنی نیکیاں, اتنے اتنے احسانات, اتنے اتنے احسانات دیکھے ہی نہیں جاتے جو چھپ چھپ کر کرتے تھے. انہیں پتا تھا حضور کن کاموں میں راضی ہیں. یتیموں کے ساتھ پیار کرنا, محبت کرنا, بیماروں کی تیمارداری کرنا, مسکینوں کو کھانا کھلانا. بڑھیا اس کا کوئی وارث نہیں ہے بڑھیا. حضرت ابو بکر صدیق کی کچھ لگتی نہیں ہے, تو اگر ماں لگتی ہوتی تو پھر کتنی خدمت کرتے, کتنی خدمت کرتے. آج ہم اپنی ماؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کیا سلوک کرتے ہیں. یہ زمانہ جو ہے بہت مشکل سے گزر رہا ہے. خدا را اپنے آپ کو ڈھالے, بدلے, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نا, جو بندہ اپنے والدین کی خوشی کے ساتھ زیارت کرتا ہے, دیکھتا ہے, رب تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے, حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ بیٹھے ہیں, ایک صحابی کھڑا ہوا عرض کرنے لگا سونیا سونیا, آپ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے رب تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. سونیا اگر بندہ 100 مرتبہ دیکھے تو پھر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب تعالیٰ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تھوڑی دیر گزری, ایک صحابی رونے لگا. حضور فرمایا بھئی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتا ہے سونیا میرے والدین دنیا پہ نہیں ہیں, میرے والدین موجود نہیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا روتے کیوں؟ جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پہ چلے جایا کرو, قبر کو خوش ہو کے دیکھ لیا کرو, رب تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا کر. اپنے والدین کی قبر کو خوشی کے ساتھ دیکھ لیا کرو. صحابی پھر رونے لگا. حضور فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کرتا ہے سونیا مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے والدین کی قبریں کہاں پہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, قبرستان میں چلا جا, 2 لائنیں کھینچ لے, لکیریں کھینچ لے, اور ان لکیروں کو یہ سمجھ میں یہ میرے باپ کی قبر ہے, یہ میری ماں کی قبر ہے, انہیں خوشی سے دیکھ لیا کر, رب تعالیٰ پھر بھی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم تھا
کہ آپ نے ہم غلاموں کے لیے کتنی سہولتیں عطا کر دیں، کتنی سہولتیں. کوئی بندہ رب کی چوکھٹ پہ آئے تو صحیح، مانگے تو صحیح، اس کی دہلیز پہ آ کے روئے تو صحیح، ایک دفعہ گڑ گڑائے تو صحیح، پھر دیکھنا رب تعالیٰ کس طرح برکتیں عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ کس طرح رون کے عطا فرماتا ہے. ٹائم کی قلت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے 1:30 بجے جو ہے وہ جمعہ ختم ہوگا. اس دفعہ ذرا تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. سامعین محترم، انشاءاللہ اگلے جمعے اس موضوع کو میں آگے لے کے چلوں گا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حضور کے صحابہ سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.